اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر زید ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ گفٹ کے بیسک انگریڈینٹس کون کون سے ہیں اور ایک گفٹ کن صورتوں میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اگر ایک شخص جس نے گفٹ کیا تھا وہ گفٹ کرنے کے بعد اس کو کینسل کروانا چاہتا ہے تو وہ کب تک اس گفٹ کو کینسل کروا سکتا ہے اور اس گفٹ کو کینسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ان 4 ٹاپکس پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے ایک ججمنٹ ہے 2023 SCMR پیج 2012، اس کا حوالہ دیتے ہوئے گفٹ پر بات کروں گا۔ اس ججمنٹ کا ڈیسیژن کیا ہوا تھا، اس سے پہلے جو تمام فیکٹس ہیں اس ججمنٹ میں بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کرتا ہوں۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص اپنی پراپرٹی کسی دوسرے شخص کو گفٹ کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنی پراپرٹی گفٹ کرتا ہے تو اس شخص کی جس نے وہ پراپرٹی گفٹ کی تھی اس کی بھتیجی سول عدالت میں چلی جاتی ہے اور حق شفا کا دعویٰ دائر کر دیتی ہے، سوٹ فار پریمپشن دائر کرتی ہے۔ جب سوٹ فار پریمپشن دائر کیا جاتا ہے تو اسی دوران وہ شخص جس نے وہ پراپرٹی گفٹ کی تھی، ڈونر جو تھا، وہ عدالت میں آتا ہے، سول کورٹ میں، اسی کورٹ میں آتا ہے اور آ کے بیان دیتا ہے کہ یہ پراپرٹی میں نے بیچی نہیں ہے، میں نے سیل نہیں کی، بلکہ میں نے اپنی مرضی سے یہ پراپرٹی فلاں شخص کو گفٹ کر دی ہے۔ وہ اس گفٹ کو ایکنالج کر دیتا ہے۔ اب اس ڈونر کی اس سٹیٹمنٹ پر جو سول عدالت تھی اس نے سوٹ فار پریمپشن جو کہ بھتیجی نے دائر کیا تھا وہ خارج کر دیا۔ اس سوٹ فار پریمپشن کے خارج ہونے کے کچھ عرصہ کے بعد وہ شخص جس نے وہ پراپرٹی گفٹ کی تھی جو کہ ڈونر کہلاتا ہے، وہ ڈونر خود ایک دعویٰ دائر کر دیتا ہے، سوٹ فار کینسلیشن آف گفٹ۔ وہ خود یہ دعویٰ دائر کر دیتا ہے کہ یہ جو گفٹ میں نے کیا تھا اس کو کینسل کیا جائے، اس گفٹ کی بیس پر جو بھی انتقال وغیرہ ہوا ہے اس کو کینسل کر کے پراپرٹی واپس مجھے دی جائے۔ یہ دعویٰ چلتا رہا اور کچھ عرصہ کے بعد سول کورٹ نے یہ دعویٰ ڈگری کر دیا اور جو گفٹ کیا گیا تھا اس کو کینسل کر دیا، ریووک کر دیا۔ سول کورٹ کے اس فیصلہ کے خلاف جو ڈونی تھا جس کو وہ پراپرٹی گفٹ کی گئی تھی وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کے اپیل دائر کرتا ہے۔ اس نے جب اپیل دائر کی تو وہاں سے اس کی اپیل بھی خارج ہو گئی، ڈسمس ہو گئی۔ اس فیصلہ کے خلاف وہ آگے ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے، وہاں پر جا کے ریویژن فائل کرتا ہے۔ یہ جو ریویژن دائر کی گئی یہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں دائر کی گئی اور یہاں پر اس ریویژن کو ایڈمٹ کیا گیا اور وہ جو نیچے سول کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ چونکہ ڈونر خود سول کورٹ میں سوٹ فار جو پریمپشن اس کی بھتیجی نے دائر کیا تھا اس میں وہ پیش ہوتا ہے اور اس گفٹ کو وہ ایکنالج کرتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی فراڈ کے اس نے خود یہ گفٹ فلاں شخص کو کیا ہے، اور اس کی اس سٹیٹمنٹ کی بیس پر ہائی کورٹ نے یہ جو ریویژن تھی یہ منظور کر لی اور سول کورٹ کا جو آرڈر تھا کہ گفٹ کو انہوں نے کینسل کرنے کا حکم دیا تھا وہ منسوخ کر دیا۔ اسی دوران جو ڈونر تھا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس نے یہ سوٹ فار کینسلیشن دائر کیا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو ڈونر کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے جو لیگل ہیئرز تھے وہ آگے چلے گئے سپریم کورٹ میں، وہاں پر جا کے انہوں نے اس ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف اپیل کر دی۔ سپریم کورٹ نے اپنی اس ججمنٹ 2023 SCMR پیج 2012 میں اس کا فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ چونکہ جب سوٹ فار پریمپشن دائر کیا گیا تو وہ جو ڈونر تھا وہ عدالت میں آیا، سول کورٹ میں آیا، اس نے وہاں آ کے خود سٹیٹمنٹ دی کہ یہ پراپرٹی میں نے اپنی مرضی سے فلاں شخص کو گفٹ کر دی ہے، وہ دعویٰ خارج ہوا۔ تو اس کے بعد
اب وہ آ کے پھر کہتا ہے کہ اس گفٹ کو کینسل کیا جائے، تو اب یہ گفٹ کینسل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو گفٹ کے بیسک انگریڈینٹس ہیں، اب یہاں پر میں گفٹ کے بیسک انگریڈینٹس بتاتا چلوں۔ گفٹ کے 3 انگریڈینٹس ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی پراپرٹی گفٹ کرتا ہے تو یہ 3 چیزیں پوری کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آفر، کہ جو گفٹ کرنے والا ہے وہ جو بھی چیز گفٹ کرے گا، جو پراپرٹی اگر گفٹ کرنا چاہتا ہے تو جس شخص کو وہ گفٹ کرنا چاہتا ہے اسے آفر دے گا کہ میں یہ پراپرٹی آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا انگریڈینٹ ہے کہ جو شخص گفٹ کرے گا وہ آفر کرے گا۔ نمبر 2، ایکسیپٹنس، کہ جس شخص کو وہ پراپرٹی گفٹ کرنا مقصود ہے تو وہ آگے سے اس گفٹ کو قبول کرے گا۔ اس کا قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک شخص دینے والا آفر کرتا ہے اور جس کو گفٹ کی جائے گی وہ اس کو قبول کرے، اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر بھی گفٹ نہیں ہو سکتا، اس کا قبول کرنا ضروری ہے۔ اب یہ دوسرا انگریڈینٹ بھی اگر ہو گیا کہ اس شخص کو جس کو پراپرٹی گفٹ کی جانی تھی تو اس کو آفر کی گئی تو اس نے وہ قبول کر لیا، تو دوسرا انگریڈینٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب تیسرا انگریڈینٹ ہے کہ ڈیلیوری آف پوزیشن، کہ جو پراپرٹی گفٹ کی جانی مقصود ہے اس کا قبضہ بھی اس شخص کے حوالے کر دیا جائے، کہ جو گفٹ کرنے والا ہے اس نے آفر کی، جس نے گفٹ جس کو کیا جانا تھا اس نے قبول کر لیا، تو اب تیسرے نمبر پر وہ گفٹ کرنے والا اس پراپرٹی کا قبضہ بھی دوسرے شخص کو دے دے جس کو وہ گفٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ اب اگر یہ 3 کام ہو گئے تو یہ ایک ویلڈ گفٹ ہے، اس کے بعد گفٹ کو کینسل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص اس کے باوجود چاہتا ہے کہ میں اس گفٹ کو کینسل کروں تو اس کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے بس اس کو کینسل کر دے یا پراپرٹی کا قبضہ واپس لے لے، بزور بازو لے لے، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بار اگر یہ 3 انگریڈینٹ پورے کر کے پراپرٹی گفٹ کر دی گئی، اس کے بعد وہ شخص جس نے وہ پراپرٹی گفٹ کی ہے وہ اس گفٹ کو خود کینسل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اس کے پاس جو فورم ہے وہ عدالت ہے، وہ سول کورٹ میں جا کے دعویٰ دائر کرے گا، سوٹ فار کینسلیشن آف گفٹ، اور اس گفٹ کو وہاں پر عدالت کے تھرو کینسل کروا سکتا ہے۔ اگر عدالت ڈگری پاس کرتی ہے کہ یہ گفٹ کینسل کر دیا جائے تو تب کینسل ہوگا، ادروائز ایک بار گفٹ اگر کر دیا جائے اس کے تمام اجزاء جو تھے وہ پورے کر دیے جائیں، جو 3 اجزاء میں نے بتائے تھے، تو پھر گفٹ کرنے والا خود بھی اس گفٹ کو کینسل نہیں کر سکتا۔ تو سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلہ میں لکھا کہ جس شخص نے یہ پراپرٹی گفٹ کی تھی اس نے جب سول کورٹ میں سوٹ فار پریمپشن میں یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ یہ پراپرٹی میں نے گفٹ کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے وہ پراپرٹی دوسرے شخص کو گفٹ کی ہے، اس کا قبضہ بھی حوالے کر دیا ہے، اور اس نے آفر کی تھی، دوسرے جس شخص کو گفٹ کیا جا رہا تھا اس نے ایکسیپٹ کیا تھا، تمام انگریڈینٹس پورے ہو چکے ہیں، تو یہ ایک ویلڈ گفٹ ہے، اور ڈونر خود اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ یہ پراپرٹی اس نے گفٹ کی تھی، لہٰذا اب یہ پراپرٹی جو گفٹ ہو چکی ہے وہ گفٹ کینسل نہیں ہو سکتا۔ تو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال رکھا اور نیچے جو سول کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو غلط قرار دیا۔ اگر ہم محمدن لاء کو دیکھیں تو اس کا سیکشن 138 ہے جو گفٹ کے بارے میں ہے، تو اس میں بھی یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ گفٹ جب تک آپ قبضہ نہیں دیتے اس سے پہلے آپ اس گفٹ کو کینسل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے یہ ارادہ کیا کہ وہ یہ پراپرٹی فلاں شخص کو گفٹ کرے گا، اس نے اس پراپرٹی کی بابت گفٹ کرنے کی بابت آفر کی، اور جس شخص کو وہ پراپرٹی گفٹ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا اس نے جب آفر کی تو اس شخص نے وہ آفر قبول بھی کر لی۔ اب 2 انگریڈینٹ پورے ہو گئے، لیکن اس کے بعد ابھی اس ڈونر نے وہ پراپرٹی آگے اس کا قبضہ دوسرے شخص کے حوالے نہیں کیا تھا، تو اس سے پہلے ہی اس کا ارادہ بدل گیا اور اس نے وہ پراپرٹی گفٹ کرنے کا ارادہ کینسل کیا۔ تو اب یہاں پر چونکہ پراپرٹی کا قبضہ ڈیلیور نہیں ہوا، دوسرے شخص کو نہیں دیا گیا، تو یہاں تک اگر بات ہوئی ہے تو وہ گفٹ کینسل کر سکتا ہے،
لیکن ایک بار اگر قبضہ دوسرے شخص کے حوالے ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پراپرٹی وہ خود بخود گفٹ کو کینسل نہیں کر سکتا، اسے عدالت جانا پڑے گا، عدالت اگر ڈگری دیتی ہے تو پھر وہ گفٹ کینسل ہوگا۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو گفٹ کے بارے میں کہ گفٹ کے انگریڈینٹ کون سے ہیں، گفٹ کب کینسل ہو سکتا ہے، کس طریقے سے کینسل ہو سکتا ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی، اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔